میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوست و بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نمل 19ویں پارے میں جو ہے اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ نمل کا پہلا رکوع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 19ویں پارے کا مجموعی طور پر 16واں رکوع ہوگا۔ تو سورہ نمل کے حوالے سے میں اس کا پہلے ابتدائی طور پر تعارف پیش کر دوں، جیسا کہ ہم اپنے معمولات میں پہلے سورت کا تعارف پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نمل جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، انبیاء سابقین کے واقعات اور ان کو جھٹلانے والی قوموں کے حال احوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوں، اور اطاعت گزاروں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مکی صورتوں کا ایک اجمالی خاکہ۔ اب آتے ہیں سورہ نمل کے مضامین کیا ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہے۔ سورہ نمل میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں، اور اسے نمل کیوں کہا جاتا ہے؟ نمل کا معنی چیونٹی ہے، اور اس سورت کی 18ویں جو آیت ہے اس میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ آگے انشاءاللہ العزیز ہمارے دوسرے رکوع میں وہ واقعہ آ رہا ہے۔ آج تو انشاءاللہ پہلا رکوع بیان کیا جائے گا، تو اس مناسبت سے اس کو نمل کہا گیا۔ اور اب آتے ہیں اس سورت کے مضامین کیا ہیں۔ اس سورت کے مضامین کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ اس میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اس میں 5 انبیاء سابقین کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ایک واقعہ۔ دوسرا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، چیونٹیوں والا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، جو کہ ملکہ بلقیس کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اور چوتھا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ پانچواں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کی وحدانیت، زمین و آسمان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں، جن میں خصوصی طور پر دابۃ الارض جو ہے، زمین سے ایک جانور کا ظاہر ہونا، اس کا بیان کیا گیا۔ پہاڑوں کا اڑنا، سور کا پھونکا جانا، اور قیامت کے دن لوگوں کی اقسام، اطاعت گزار، نافرمان بندے، اس تقسیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ نمل کے پہلے رکوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے، اس حوالے سے بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین ایک راز ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر یہ کی گئی ہے جو مفسرین نے اپنے غالب گمان کے مطابق کی، اور قرآن کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طاسین اصل میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، اور آگے ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم کو
مبین کہا گیا، مبین کہتے ہیں کھول کر بیان کر دینے والی، یعنی قرآن کے اندر انسان کے مفاد کے حوالے سے، انسان کی دنیاوی اور اخروی مفادات کے حوالے سے جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ حلال حرام کا بیان ہو، عقیدے کا بیان ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، وہ بھی گویا کہ قرآن ہی کا بیان ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ایک وحی کا درجہ رکھتی ہیں، اگرچہ وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ آگے ہے کہ ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت اور بشارت ہے جو اطاعت گزار ہیں، جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے لیے قرآن خوشخبریاں لے کر آیا۔ جنہوں نے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا، نمازوں کو کما حقہ قائم کیا، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اگر وہ صاحب مال ہیں تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایک زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی، یہ ہماری زندگی اس کے بعد فنا نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے، سوال جواب بھی ہے، اور سزا اور جزا کا تصور بھی ہے، جنت اور جہنم کا تصور بھی ہے۔ یعنی نبی نے جو جو کہا وہ اس پر آنکھیں بند کر کر ایمان لائے۔ اللہ نے انہی مومنین کا وصف پہلے سپارے میں بیان کیا، یؤمنون بالغیب، کہ وہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربات اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ جو نبی نے کہا، جو قرآن نے کہا، وہ اس پر بغیر دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، آخرت کا وقوع کب ہوگا اور آخرت کے معاملات کی تفصیلات کیا ہے، اس میں انسان قرآن اور نبی کے فرمان کا محتاج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنہوں نے نبی کی تصدیق کر دی، قرآن کی تصدیق کر دی، یہاں پر ان لوگوں کے حوالے سے ستائشی کلمات یا تعریفی کلمات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ فلاح یافتہ ہے، جنہوں نے نمازوں کو کما حقہ ادا کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کسی قسم کا تردد کا شکار نہیں ہوئے، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، اور تیسرے نمبر پر کیا، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوش نما بنا دیے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پہلی آیت اور اس آیت سے منسلک آیت کے اندر اہل ایمان اور ان کے اوصاف کا بیان ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ کی اطاعت کی انہیں خوشخبری سنا دیجئے، وہ فلاح و بہبود پائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اب ان کے حوالے سے قرآن کریم گفتگو فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کا خیال یہ ہے مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوش نما بنا دیے۔ ایسا شخص جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے وہ نافرمانی نہیں لگتی، کیونکہ اس کا دل اچھائی اور برائی دونوں کی تمیز کھو دیتا ہے۔ ابن قیم نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، دوائے شافی۔ اس دوائے شافی میں گناہوں کے کم و پیش 19 وبال بیان کیے، ان میں ایک آفت گناہوں کی یہ ہے کہ انسان کے دل سے نیکی اور برائی کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے، اس کے دل سے اچھائی اور برائی کا تصور جو ہے وہ محو کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے برائی کرنا بھی اتنا ہی آسان اور سہل اور خوشنما ہو جاتا ہے جیسے کسی نیک انسان کے لیے اچھائی کرنا خوشنما اور سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی آفت ہے کہ گناہ کر 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 ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے کہ اب اللہ کی نافرمانی کو، بت پرستی کو، جھوٹ بولنے کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو، مسلمانوں کی تردید میں تلوار نکالنے کو، ان تمام چیزوں کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل اس حد تک سیاہ ہو چکے کہ اب ان کے پاس تمیز ہی باقی نہیں رہی
کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ وہ اپنی ان بد اعمالیوں پر ہی راضی ہیں اور ان کے لیے وہ اعمال شیطان نے مزین کر کے دکھا دیے ہیں۔ کاش کہ وہ عقل رکھتے اور سوچتے کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر کر پرستش کر رہے ہیں، تو کیا یہ الوہیت کا منصب کے حقدار ہیں؟ کیا یہ اس منصب پر ان کو فائز کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جب ایک عام انسان عقل سے سوچے اور تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص غور و فکر کرے کہ جس کو مٹی اٹھا کر خود گوند کر ہم نے ایک مجسمہ بنا کر تیار کیا، کیا وہ خدائی کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ اور منصب بھی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ کائنات کے انتظامی امور میں یہ اللہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ایسی واہیات سوچ اور ایسی بوسیدہ عقل یہ ان لوگوں کی ہی ہو سکتی ہے جن کے دل مکمل سیاہ ہو چکے۔ ایک عام انسان خود سوچ سکتا ہے کہ منصب الوہیت پر وہ کیسے فائز ہو سکتا ہے، جس کو ہاتھوں سے تراشا گیا ہو، جس کی ایک ابتدا ہو ایک انتہا ہو۔ خدا وحدہ لا شریک تو وہ ہے جس کی نہ ابتدا کا کوئی علم نہ انتہا کا کوئی علم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اس پر کوئی قادر نہیں۔ وہ ہر شخص سے سوال پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، تو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے یہی ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے برا عذاب ہے۔ دنیا میں جو ان کے لیے برا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا، ان کے خلاف مسلمانوں کی تلوار نکلے گی، یا انہیں قید کیا جائے گا، جیسا کہ غزوہ بدر میں انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا۔ یہ ہے دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب جہنم ہے، اور جہنم میں بھی ان کے لیے شدید ذلت ناک عذاب ہے، اور یہ عذاب بھی دائمی عذاب ہے جس کی کبھی بھی انتہا نہ ہوگی، بس یہ ہمیشہ ہی ان پر مسلط رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی طرف سے قرآن نہیں بناتے، ان لوگوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ اس کو خود ساختہ کلام نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عیسائی عالم سے یا یہودی عالم سے استفادہ کیا، یا از خود قرآن جو ہے وہ گھڑ کر لے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کی طرف سے نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ اعتراض غلط اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں بنا لاتے ہیں۔ اس آیت سے ضمناً ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد حضرت جبریل علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن سکھلایا، اس کی باریکیاں اور اس کی عمیق گہرائیاں، اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں۔ حضرت جبریل خادم اور قاصد بن کر تشریف لاتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست قرآن رب کریم سے سیکھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی آپ کو قرآن سکھلایا ہے۔ آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَيَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ انہم قانوا قوما فاسقین۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور عنقریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی، اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں،
جو عزت والا حکمت والا ہے۔ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہرباں ہوں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعون نافرمان لوگ تھے، یعنی وہ فرعون اور اس کی قوم جو تھی وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت مرتبہ زیر بحث لایا گیا۔ اس کی 2 وجوہات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کا، ان کی قوم کی نافرمانیوں کا، پھر اس قوم پر عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کا تذکرہ ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے غلط اور خلط ملط نظریات رکھتے تھے، اور ان واقعات کو جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھے تھے، ان واقعات کے اندر بھی بہت سا تغیر و تبدل وقت کے ساتھ ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات بیان فرما رہے تھے یہ واقعات بے عین ہی وہی واقعات تھے جیسا کہ حقیقتاً وقوع پذیر ہوئے تھے، اور یہود کو اس کے انکار کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں صفورہ، ان سے نکاح کرنے کے بعد جب آپ واپس اللہ کے حکم سے مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے، دوران سفر رات کے وقت کافی اندھیرا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی، تو آپ جو ہے وہ راستہ بھول گئے، اور اسی رات آپ کی زوجہ مطہرہ کو جو ہے وہ بچے کی ولادت کا جو درد ہے وہ بھی محسوس ہوا، درد حمل۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اسی طرف جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو اور سردی کی تکلیف سے امن پا سکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہ آگ نہ تھی، ایک روشنی کا حالہ تھا، ایک روشن مقام تھا، اور وہ ایک درخت تھا جو روشن ہو چکا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس طوا کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے، اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا ایک سانپ بن گیا، اور وہ حجم میں ایک اژدہے کی طرح تھا، لیکن اپنی تیزی میں چھوٹے سانپ کی طرح بہت ہی زیادہ مستعد تھا، بہت زیادہ تیزی سے بھاگنے والا تھا، اور اس کے جسم میں لچک ایک چھوٹے سانپ کی طرح تھی لیکن اس کا حجم ایک بڑے سانپ کی طرح تھا۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب نشانی تھی کہ حجم میں وہ اژدہا ہو لیکن اس کے اندر جو پھرتی ہو وہ چھوٹے سانپ کی طرح ہو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ خوف کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں، جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے۔ لیکن جو شخص زیادتی کرنے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ڈر تو اس کو ہونا چاہیے۔ ہاں وہ لوگ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدلتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالیے تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید اور چمکتا ہوا روشن ہاتھ آپ کا ظاہر ہوگا۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ ایسے روشن تھا جیسے کوئی سفید روشنی ہو، جیسے سورج کی روشنی ہو، آپ کا وہ ہاتھ چمک رہا تھا۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیں۔ وہ 9 نشانیاں اس حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 9 نشانیاں جو ہیں وہ سورہ الاعراف کی
تفسیر میں آ چکی ہیں، لیکن یہاں پر میں ان کا مختصر تذکرہ کرتا چلوں۔ 9 نشانیوں میں پہلی نشانی عصا تھا، دوسرا ید بیضا آپ کا ہاتھ چمکنا، تیسرا یہ کہ بولنے میں جو آپ کو دقت تھی، زبان میں لکنت تھی، وہ ختم فرما دی گئی، چوتھا یہ ہے کہ دریا کا پھٹنا، کہ آپ نے عصا سے جب دریا پر ضرب لگائی تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، جیسا کہ سورہ دخان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے راستے بنا دیے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ طوفان، اور چھواں یہ ہے کہ ٹڈیوں کی وجہ سے ٹڈیوں کو مسلط کیا گیا آپ کی نافرمان قوم پر۔ گھن جو ہے وہ دیمک کو کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کی قوم پر مسلط کیا گیا عذاب، آپ کی رسالت اور نبوت کی واضح دلیل تھی۔ اور اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب، آپ کی قوم پر اتنے مینڈک مسلط کر دیے گئے کہ ہر جگہ ہر مقام پر مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اور خون جو ہے یہ جو ہے فرعون کے دور میں جو فرعون سے مقابلے کی آپ تشریف لے کر گئے تو پھر اس پانی کو خونی رنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس رکوع میں پہلی 2 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ان میں سے آخری 6 نشانیوں کا مفصل ذکر جو ہے وہ سورہ الاعراف کے یعنی 9ویں پارے کے 6 رکوع میں کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان نشانیوں کو فرعونیوں کے پاس لے کر آئے تو جو وہ دیکھ رہے تھے ان کے دل جان گئے یہ کوئی سحر نہیں، کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مؤید کیے گئے نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ معجزات ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگروں نے فوراً پہچانتے ساتھ ہی سر خم تسلیم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ دوسرے لوگوں کے متعلق کہا گیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے پہچان تو لیا لیکن تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ جو مثالیں بیان کی گئی وہ جان گئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان معجزات کو بھی پہچان گئے تھے۔ اس کی یہاں پر حکمت کیا ہے؟ تو علامہ اسماعیل حقی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے تفسیر روح البیان کے اندر اسی مقام پر۔ وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ کفار کے سامنے بطور مثال پیش کیا گیا، ان پر واضح کیا گیا جو رب تعالی فرعون کو اس کی طاقت سمیت غرق کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ تم لوگوں کو بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو فرعون کی روش تھی وہی نافرمانوں کی روش قیامت تک رہے گی، کیونکہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اسی طرح ہمیشہ کے لیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء کرام پر کرم و جمال ہر زمانے میں باقی ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے حال سے اس کے انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو دعوت دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا رکوع اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ دوسرے رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا